کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سب کو دین اسلام سے نوازا ہے، یہ دین اسلام سلامتی والا مذہب ہے۔ دنیا میں بھی سلامتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی ہے۔ اور جتنے بھی اس کے اصول ہیں وہ سلامتی والے ہیں۔ فطرت کو جو میچ ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، فطرت کو جو موافق آتے ہیں، اللہ نے ایسی چیزوں کو اسلام میں داخل کیا ہے۔ جو فطرت کے مخالف ہوں، اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، اور جو فطرت کے موافق ہوں، اللہ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا حلال کر دیا، جس کو چاہا حرام کر دیا، کہ میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے۔ نہیں، اللہ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے جو چیزیں مفید ہیں، فائدہ مند ہیں اور انسانوں کے لیے بہتر ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے انسانوں کو ان چیزوں سے بچنے کو کہا ہے، دور رہنے کو کہا ہے، ان کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اسی کا نام حرام ہے۔ فطرت میں ہے کہ بھائی آدمی مٹی کھانے لگے، پتھر کھانے لگے، میں مٹی سے بنا ہوا ہوں، لاؤ مٹی ہی کھا لوں۔ فطرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ مٹی کھائیں گے، پتھر کھائیں گے، اندر جائے گا، پیٹ میں انفیکشن ہوگا، بیمار ہوگا، بیمار ہو کے مر جائے گا۔ ہاں، انسان کو اللہ نے غذا کھانے کا حکم دیا ہے، تو مٹی کھانا، پتھر کھانا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایسی چیزیں ہیں
جو فطرت کے موافق نہیں ہیں بلکہ وہ نقصان دینے والی چیزیں ہیں۔ خاص طور سے اسلام کے اندر ایسی چیزوں پر روک ہے، منع کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ بظاہر ایک دم سے محسوس ہوتا ہے کہ اتنی اچھی چیز کو اسلام نے روکا ہے، اتنی مزیدار چیز کو اسلام نے روکا ہے، محسوس ہوتا ہے اندر سے، لیکن جب آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے تو تب آپ کو احساس ہوگا واقعی اسلام نے جس چیز سے روکا ہے وہ بہت ہی مفید چیز ہے، اس کو ہم استعمال کریں گے نقصان میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز شراب ہے۔ شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب سب سے پہلا ذکر، نشہ، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ حالانکہ شراب تو ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے لوگ پیتے آئے ہیں، شراب مزے سے پیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ شراب حرام ہونے سے پہلے صحابہ کرام کے گھروں میں شراب رکھی ہوتی تھی، مٹکوں میں بھر بھر کے پرانی شراب، ایسی یہ ہمارے جیسی نہیں، کنٹری شراب والا سراڑے والی شراب، کھجور کی شراب، انگور کی شراب، بہت طاقتور شراب۔ ایسی شراب صحابہ کرام کے گھروں میں رہا کرتی تھی، ان کے ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد بھی، تب تک جب تک کہ شراب حرام نہیں ہوئی تب تک۔ شراب جو حرام ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ جانے کے بعد حرام ہوئی ہے، یعنی یہ مکہ مکرمہ کا دور، 13 سال کا دور، وہاں شراب حرام نہیں ہوئی۔ جب اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کو گئے، اس وقت شراب حرام ہوئی، اس لیے کہ ابھی اسلام احکام نازل ہو رہے تھے۔ آج نماز کے بارے میں حکم آیا، آج روزے کے بارے میں حکم آیا، آج زکوٰۃ کے بارے میں حکم آیا، آج حج کے بارے میں حکم آیا۔ ایک ایک حکم اس طرح سے نازل ہوتے تھے، اس طرح سے 23 سال میں پوری شریعت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا ہے، ایک دم سے اتر کے آگے نہیں کتاب۔ 23 سال لگ گئے قرآن کریم کو مکمل ہونے میں، اللہ کی طرف سے پوری مکمل نازل ہونے میں 23 سال۔ تو جتنے بھی احکام آئے ہیں وہ حلال کے ہوں یا حرام کے ہوں، 23 سال میں آئے۔ اللہ کے نبی کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال میں ملی ہے، اور اللہ کے نبی کی جو وفات ہوئی ہے، جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پردہ فرمائے ہیں، وہ 63 سال کی عمر میں فرمائے ہیں۔ تو 23 اور 40 کتنے سال ہوئے؟ 63 سال۔ تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ہی حرام نہیں کیا کہ بس شراب حرام ہے، اس لیے کہ عرب کے لوگ شراب کو بہت پسند کرتے تھے، بہت پسندیدہ چیز ان کی، شراب کے بغیر وہ جی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں کنٹری شراب ہمارے منہ کو لگ جائے ہم چھوڑتے نہیں، اور وہ تو پیور اور اصلی کھجور کی، انگور کی، کشمش کی شراب، وہ کیسے چھوٹ سکتی تھی؟
اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات کو جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 کئی مرتبہ آیتوں کو نازل کر کے 2-3 مرتبہ میں پھر چوتھی مرتبہ میں شراب کو حرام کیا ہے، تاکہ ان کو ذرا بتایا جائے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ. کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کے قریب مت جاؤ. یہ آدھا ترجمہ. اچھا ہوا نماز کے قریب، اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں قرآن میں کہ نماز کے قریب مت جاؤ. اچھا ہوا نماز سے بچ گئے، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. مطلب کیا ہوا؟ یعنی کم سے کم اتنا کرو کہ نماز پڑھتے وقت شراب نہ پیو. باہر کیا کرتے ہیں کرو. یہ شروع کے احکام ہیں. یعنی ایک دم سے روکیں گے تو اس لیے کہ صدیوں سے برسوں سے پیتے آ رہے ہیں، ان کی نسل در نسل شراب میں ہی وہ پیدا ہوئے ہیں. اب ان کو اب ایک دم سے کہیں گے تو بوجھ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ. یہ ہے انداز. ہم ایک گٹکا نہیں چھوڑ سکتے تو شراب کیسے چھوڑنی ہے؟ گٹکے والوں سے کہو بھائی گٹکا چھوڑو، نہیں چھوڑتے. اگر چھوڑ بھی دیا تو بیچارے بیمار پڑ جائیں گے، ورنہ ٹوائلٹ میں باتھ روم میں ان کو جانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ جب تک وہ کھائیں گے نہیں ٹوائلٹ ہوگا نہیں ان کا. ایسی عادت ان کی بن چکی ہے. تو یہ تو گٹکے کی بات ہے، وہ تو شراب کا دور تھا اس وقت. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی مت جاؤ نشے کی حالت میں. تو صحابہ کو آہستہ 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 لا رہے ادھر، اس لیے کہ اب تم ایمان والے ہو گئے ہو. ایمان والوں کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ اور تم کہیں اور گم ہو جاؤ اور تم کو ہوش بھی نہ ہو. تو اس طرح سے احکام شراب کے بارے میں نازل ہوئے. آخر مدینہ منورہ میں جا کر کے شراب کی پابندی، شراب کے حرام ہونے کی آیتیں نازل ہوئی. اس وقت عام اعلان ہو گیا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی ہے. شراب ایک نشہ ہے، تباہ کن چیز ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے. بعض ماہرین نے کہا کہ اگر شراب دنیا سے ختم ہو جائے تو دنیا کے اندر جو جیل بنے ہوئی ہیں ساری جیلیں ختم ہو جائیں گی. عجیب بات ہے. یعنی جو بھی کچھ انسان کر رہا ہے وہ شراب کے نشے میں، شراب کی وجہ سے کرائم کر رہا ہے، جرائم کر رہا ہے، اسی لیے وہ جیلوں میں جا رہا ہے. جب شراب ہی بند ہو جائے گی، پابندی لگ جائے گی تو جیل خانے ختم ہو جائیں گے. شراب ام الخبائث یعنی گناہوں کی ماں ہے، خبیث چیزوں کی ماں. جس نے جو شراب پینا شروع کیا، جو شراب کا عادی ہو گیا، وہ دوسرے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائے گا. اتنی خطرناک چیز ہے. دوسرے مذہب میں بھی شراب حرام ہے، وہ بات الگ ہے، ان کی یہاں وہ اہمیت ختم ہو گئی. کرسچنوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں، ان کے یہاں بھی شراب حرام ہے. یہودیوں کے یہاں، ان کے یہاں بھی شراب حرام ہے.
ہندوؤں کے یہاں بھی شراب حرام ہے اور اسلام میں تو ہے ہی. اتنی خطرناک چیز. شراب پینے کے بعد انسان نہ ماں میں فرق محسوس کرتا ہے، نہ بہن میں فرق محسوس کرتا ہے، نہ بیوی میں فرق محسوس کرتا ہے. اس کے ہوش خراب ہو جاتے ہیں، سامنے والے کو پہچانتا نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول اور قابو میں نہیں کر پاتا. سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں خبر ہے کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. گٹروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نالوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. شراب کے نشے میں گاڑیاں چلانے والے سامنے والے کی جان لے لیتے ہیں، بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں. شراب پی ہے اس نے لیکن سامنے والے کو ٹھوکر مار دی، بیچارہ بے گناہ مر گیا. کتنے نقصان ہیں شراب کے، جسے یہ تک ہوش نہیں رہتی کہ میں انسان ہوں کیا جانور ہوں. اور شراب سے بڑھ کر ہمارے نوجوان دوسری لت میں مبتلا ہو گئے، ڈرگس لینے لگے ہیں، انجیکشن لینے لگے ہیں، نہ معلوم کیسی کیسی افیون لینے لگے ہیں، نسوار لینے لگے ہیں، عجیب عجیب طرح کی چیزیں شروع ہو گئی. نوجوانوں میں ابھی جن کی شادیاں تک نہیں ہوئی وہ نوجوان بچے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. لوگ گوا جا رہے ہیں پڑوس اسٹیٹ میں، وہاں جا کر کے سب سیکھ کر کے ہمارے محلے میں، بستی میں، گھروں میں وہ چیزیں لا رہے ہیں. ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں جس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے. کیسینو میں جا رہے ہیں لوگ، یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان جا رہے ہیں، ہمارے گھروں سے جا رہے ہیں. کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ جہاں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ گناہ کی دعوت دی جاتی. ذرا پی کے تو دیکھو، تب پتا چلے گا تمہیں کیسا مزہ ہے شراب کے اندر. شراب کے دائی بن رہے ہیں، جوئے کے دائی بن رہے ہیں، نشے کے دائی بن رہے ہیں. اور اللہ نے شراب کو 3 چیزیں ایسی ہیں اللہ نے جن کو بچنے کا حکم دیا ہے: شرک سے، شراب سے، جھوٹ سے. اللہ کو یہ گناہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آدمی شرک کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرے، کسی اور کی پوجا کرے. ان الشرک لظلم عظیم. اور اللہ نے اسی طرح سے جھوٹ کے بارے میں کہا کہ اجتناب کرو جھوٹ بولنے سے. شراب پی کر کے گھر میں آیا، پوچھا والد نے، ابا نے، دارو پیا تم نے، شراب پیا تم نے؟ نہیں. جھوٹ بول دیا، اتنا بڑا گناہ ہے. چوری کی ہے تم نے؟ نہیں. جھوٹ بول دیا. اس لیے اللہ نے جھوٹ کو بالکل منع کیا ہے. جس طرح سے شرک سے اللہ نفرت کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ جھوٹ سے بھی نفرت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ شراب سے نفرت کرتے ہیں. اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ نے پرہیز کرنے کو کہا ان چیزوں سے، اور ہمارا نوجوان طبقہ اس میں مبتلا ہے، اس میں ملوث ہے. ایسے ماحول سے، ایسی چیزوں سے مسلمانوں کا بچنا لازمی ہے. گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، شوہر کے بیوی کے ساتھ جھگڑے ہو رہے ہیں، شراب کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، شراب کی وجہ سے آباد گھر ستیہ ناش ہو رہے ہیں. شراب کی وجہ سے شراب پینے والا شرابی بیمار ہو کر کے مر رہے ہیں، موت سے پہلے موت. بچے ہیں یتیم ہو رہے ہیں، بیوی ہے بیوہ ہو رہی ہے،
کون ان کا پرسان حال. تم نے اپنے مزے کی زندگی گزاری، لیکن ان بچوں کا کیا ہوگا جو یتیم ہو گئے. احساس تک نہیں کہ ہم گناہ میں مبتلا ہیں. اس لیے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر شراب کو حرام قرار دیا ہے. بہت بدترین چیز ہے، بہت بری چیز ہے. صحابہ کرام نے اس چیز کو ایسے چھوڑا کہ اللہ کے نبی نے جب حکم دیا کہ بھائی اب شراب حرام ہو چکی ہے، نہ نماز کی حالت میں پی سکتے ہیں، نہ نماز کے باہر پی سکتے ہیں، کبھی بھی زندگی میں شراب پی نہیں سکتے، آج سے شراب حرام ہو چکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ تمام چیزیں حرام ہو چکی ہیں. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود شراب پیتے ہیں. ایمان والا ہو کر کے شراب، بلکہ شراب کی دکانوں کو مسلمانوں نے آباد کیا ہے. ہم عمرے کے لیے گئے تھے، ایئرپورٹ پر اترے، بمبئی ایئرپورٹ پر اترے. وہ جو سعودی کا پائلٹ تھا، ہم پائلٹ کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئے، ایئرپورٹ میں نکلنے والے تھے وہاں سے. تو جو ہی سعودی عرب کا جو پائلٹ تھا جو ہی بمبئی ایئرپورٹ میں داخل ہوا تو سامنے شراب کی دکان تھی. ایئرپورٹ کے اوپر شراب کی دکانیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اکثر وی آئی پیز لوگ یہ چیزیں پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. غریب لوگ کنٹری استعمال کرتے ہیں، کنٹری دارو. ذرا اس سے آگے والے لوگ، وی آئی پیز لوگ، اس سے اچھی والی شراب استعمال کرتے ہیں. باقی سب پیدوڑے ہی ہیں، ان کو کوئی پیدوڑا نہیں کہتا. جو کنٹری پیتا ہے اس کو پیدوڑا کہتے ہیں، اور جو وی آئی پی ہوتا ہے اس کو پیدوڑا کوئی نہیں کہتا، حالانکہ اس سے بڑا پیدوڑا ہے. عجیب بات ہے، فیشن بن گیا اس میں بھی کیٹیگری. پیسے زیادہ لے کر کے پیو، پیدوڑا نہیں ہے وہ. جب اس نے دکان دیکھی، حرام 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 یہ کہتا ہوا باہر نکلا ہو. وہ دکاندار سن رہا ہے، وہ بار والا سن رہا ہے اس کے الفاظ کو. وہ پائلٹ یہ کہتا ہوا گزر رہا ہے وہاں سے، حرام حرام حرام. وہ دکاندار سن رہا ہے. ہم لوگ پیچھے تھے اس کی. آج بھی ان لوگوں کی دلوں میں شراب کی حرمت آج بھی زندہ ہے. اتنا بڑا پائلٹ ہونے کے باوجود وہ شراب نہیں پیتا ہے. ہمارے پاس تھوڑے بہت پیسے آ جائیں، ہم شراب کے عادی بن جاتے. جارج بش جانتے ہو کتنا بڑا آدمی ہے دنیا کے اعتبار سے، لعین شیطان، جس نے کئی ملکوں پر حملہ کیا. آج سے 20 سال پہلے افغانستان پر حملہ کیا. اللہ نے اس کی زندگی میں پھر دوبارہ اس کو ان لوگوں نے فتح کر کے ان کو بھگا کر کے دکھایا. میں اس کی بات بتا رہا ہوں. جب وہ 44 سال کا ہوا، 44 ایئرس کا ہوا، جب وہ اپنا برتھ ڈے منا رہا تھا، تو اس دن برتھ ڈے میں آ کر کے اس نے پتا ہے کیا کہا؟ آج میں 44 سال کا ہوا ہوں، 44 ایئرس کا ہو گیا ہوں، آج سے میں شراب پینا بند کروں گا، بقیہ زندگی بغیر شراب کے گزاروں گا. یہ ہوتا ہے. اتنا بڑا ملک کا وزیر اعظم ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ شراب پینا ٹھیک نہیں ہے. یہ صحت کو، دماغ کو، عقل کو ختم کر دیتی ہے، دنیا میں بھی ذلیل کر دیتی ہے، آخرت میں بھی ذلیل کر دیتی ہے. اتنا بڑا کافر ہونے کے باوجود اپنے 44ویں برتھ ڈے پر یہ اعلان کرتا ہے کہ آج سے میں شراب نہیں پیوں. کتنی بڑی بات ہے. ہمیں بھی تو عہد کرنا چاہیے. ہم بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، کیا کبھی ایسا برتھ ڈے منایا کہ بھائی چلو اس برتھ ڈے سے ہم ایک گناہ کو چھوڑیں گے؟ نہیں، بلکہ برتھ ڈے پارٹی میں تو اور زیادہ گناہ ہوتا ہے. برتھ ڈے منانا خود غلط ہے، لیکن جو منا رہے کم از کم یہ عہد تو کرے کہ اس برتھ ڈے سے ہم یہ گناہ کو کم کریں گے. نہیں عہد کرتے. تو یہ جو چیز ہے شراب، اچھا انسان شراب نہیں پیتا ہے. کتنی پریشانیاں
घरों में परेशानी, बाहर परेशानी। तो सहाबाए किराम अच्छी शराब, जब तक ये शराब अभी हराम नहीं हुई थी, उस वक्त अल्लाह के नबी ने जो उनको ऐलान किया है कि आज से शराब हराम हो चुकी है, सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी का पैगाम सुनते ही, ऐलान सुनते ही अपने मटकों को ला ला करके बाहर गटरों में, गलियों में बहा दिया। वाक़या मशहूर है ना कि सामने से एक शख्स आ रहा था और इस तरफ से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का दौर था और वो गुजर रहे थे। सामने से शराबी शराब की बोतल लिए हुए आ रहा था और सामने से हजरत उमर आ रहे थे। उसने सोचा आज तो मैं फंस गया, आज तो मैं जिंदा नहीं बच सकता, आज मैं जिंदा नहीं बच सकता, इसलिए कि सामने से उमर है और शराब हराम है, कैसे हो सकता है। उसने दिल दिल में दुआ की कि अल्लाह बस आज मैं पक्की तौबा करता हूँ, मेरी बोतल में शराब है, मैं आज पक्की तौबा करता हूँ कि आज से मैं शराब छोड़ता हूँ, बस आज मुझे हजरत उमर से बचा लीजिए। अल्लाह ने उसकी शराब को दूध से बदल दिया। मशहूर वाक़या है, जब इंसान पक्की तौबा करता है तो अल्लाह ताला ऐसे करामात दिखा देते हैं, लेकिन पक्का इरादा तो हो तब जाकर के ये फैसले ऊपर से आते हैं। हम ये गुटखा छोड़ने को तैयार नहीं, बीड़ी छोड़ने को तैयार नहीं, शराब तो बहुत आगे की चीज़ है। इसलिए मेरे दोस्तों वक्त भी हो गया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शराब बहुत बुरी आदत है, अल्लाह ने इसको हराम किया है। खुद भी बचें, अपनी औलाद को बचाएं, औलाद की पिटाई करें, सख्ती करें। ये नहीं कि खाली मैं बोलता हूँ वो नहीं सुनता, नहीं, उसका बाइकाट करें, उसे समझाएं, उसे दीनी माहौल में ले जाएं, अल्लाह के रास्ते में भेजें ताकि उसका मिजाज चेंज हो जाए। मिजाज जब तक उसका चेंज नहीं होगा, अगर फिर वो शराबियों के ही माहौल में रहेगा तो फिर नहीं सुधरेगा। उसे नेक लोगों के माहौल में डालो ताकि उसे माहौल का भी असर हो और वो शराब का माहौल न मिले और वो शराब वाले दोस्त भी उसको न मिले, ताकि फिर वो दोबारा उस तरफ न ले जाए। इसकी निगरानी की सख्त ज़रूरत है और हर ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम अन रइयतिही, यानी जो भी जिसके मातहत है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बुराइयों से रोके। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने शराब को हराम किया है, हमें शराब से बिल्कुल बचना चाहिए। जिस तरह से हम पूजा करने से बचते हैं, देवी देवताओं के पास जाने से बचते हैं, मंदिरों को जाने से बचते हैं, हराम है, इसी तरह से शराब पीना भी हराम है मेरे दोस्त। जब हम एक मुसलमान होकर के देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वहां जाकर दंडोत नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते, उसे गुनाह समझते हैं। इसी तरह से मुसलमान होने का तकाजा ये है कि हम शराब खानों में न जाएं, शराब को न पिएं, ये जरूरी चीज है। अल्लाह की लानत है शराब पीने वालों पर। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, इस बुरी लत और बुरी आदत से पूरी उम्मत मुस्लिमा बल्कि पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।